ہر انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، خود انالیسس کرنا چاہیے کہ آپ کی صبح اور شام کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان لوگوں کے کردار کو جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ وہ کردار اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرنے والے ہوں گے اور ہمیشہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ اور دوسرا کردار ہے اور جن کے مالوں میں حصہ ہے انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا۔ جو آپ کماتے ہو حلال رزق، اس میں آپ سید کے اس کو صرف جمع نہیں کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی دیتے ہو جو ضرورت مند ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے والدین ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہو۔ تو مطلب مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا حصہ ہے آپ کی کمائی میں۔ تو ایسے لوگ کو کردار ہے اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جنتیوں میں سے ہیں، اور یہ جو روزہ جزا کو سچ سمجھتے ہیں، دن جو آنے والا ہے، اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو سچ مانتے ہیں اور اس حساب سے اپنی زندگی پر عمل پیرا ہیں وہ، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ جو انسان پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو اس بات کا خیال کرتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہونا ہے، ایک دن اس کو اس کے کیے کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، اور پھر بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا جس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرماتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسرن ہے آج کے زمانے کا، یوتھس کا، نوجوانوں کا، کہ زنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، زنا بہت کامن ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے، اور نکاح اور شادی یہ مشکل ہے آج کے زمانے میں۔ آپ دیکھو جس انسان کا فزیکل اپروچ نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو اپروچ کر سکے، میل فیمیل، تو اس کے پاس موبائل فونز ہیں جس سے ایک کلک پہ وہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے، سارے گندی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں چیزوں کو ایکسس کر سکتا ہے۔ تو زنا جو ہے یہ آج کے زمانے کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ ہو گیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ سمجھو کہ آج کے زمانے کے اللہ کے ولی ہیں، جو اپنی پاکیزگی کا، اپنی جوانی کا اور اللہ کے قائم کرتا حدود کا حفاظت کرتے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ کردار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور جو امانتوں میں اور عہد و پیمان پر کا پاس رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کردار بتا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت اور اکرام سے رہیں گے۔ تو ہر انسان اپنا خود کا انالیسس کر لے، خود کا سمیکرن کر لے، خود کا ججمنٹ کر لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور مفہوم ہے یہ کہ جو دل ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرشد بنایا، وہ جانتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اور جو تمہاری زندگی جس طرز پہ گزر رہی ہے کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم جو پیسے کماتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کما رہے ہیں، جھوٹ بول کے کما رہے ہیں یا کیا کر کے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نظریں جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظریں پاک دامنی کا ارتکاب کر رہی ہیں یا کسی نامحرم خاتون کو دیکھ کے شہوت سے دیکھتی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے، جو گناہ کا خیال آتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے خیال کو جھٹک دو، تم تھنک مت کرو، کیونکہ اگر سوچو گے تو تم اس گناہ میں پڑ سکتے ہو۔ تو ویسے خیال کو ہم روکتے ہیں، اس پہ ایفرٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن شریف میں یہ چیز کہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم ظاہر نہیں کرتے ہو، اللہ بے شک جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اسٹرگل کو، کہ تم کتنا اسٹرگل کرتے ہو توبہ پہ قائم رہنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، استقامت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے ساتھ انسان کا کوئی ٹرک، کوئی پلان نہیں چلے گا۔ مجھے بتاؤ اب کہ آپ جتنے لوگ ہو، جس بھی پروفائل میں، جس بھی سیگمنٹ میں، جتنا بھی بزی ہو، بزنس کرتے ہو، ڈاکٹر ہو، پریکٹس کرتے ہو، پائلٹ ہو، ٹائم نہیں ملتا ہے، آپ انجینئر ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ پروفیسر ہو، آپ جس بھی شعبے میں جتنا بڑا مراتب بھی رکھتے ہو، آپ سول سروسز میں ہو، آپ IAS ہو، DM ہو، آپ جو کچھ بھی، پولیٹیشینس ہو، آرٹسٹ ہو، جو کچھ بھی ہو آپ، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ آپ سے پہلے وہ لوگ اس پوسٹ پہ نہیں تھے جن پہ آج ہم ہیں؟ کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا امیری نہیں دیکھی؟ کیا بادشاہ نہیں تھی؟ کیا سلطان نہیں تھے پہلے؟ کیا وہ سارے اب زمین کے نیچے نہیں جا چکے ہیں؟ اور کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو زیر زمین جا چکے، جن کی ایک حسرت ہے کہ ایک موقع مل جائے اور ایک بار ان کو زندگی واپس سے مل جائے اور وہ اپنے سر کو کبھی اللہ کے سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن قانون الہی لاگو ہو چکا ہے، ہر انسان کو ایک مہلت ہے، اس وقت تک جب تک اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اس وقت تک اس نے جو عمل کرتا ہے اس کو سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ لمحات ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔
تمہاری ہر سانسیں یہ ایک اتنی امپورٹنٹ ہے کہ